بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد کی جنت کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آج اس کی جنت کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ علاقہ حقف کا علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا، اور قوم عاد اسی سرزمین یعنی احقاف میں رہتے تھے۔ قوم عاد میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام شداد تھا۔ تو آج شداد کا ہی تذکرہ ہوگا۔ اس نے ایک جنت بنائی تھی جس کو ناسا والے بھی ڈھونڈ چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شداد کی جنت اس وقت کہاں ہے؟ شداد کی جنت کا کیا نام تھا؟ تو آج آپ کو شداد کی جنت کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں بتاتی ہوں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ لیتے تھے اور بڑے پتھر کو بآسانی اٹھا لیتے تھے۔ طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اس لیے یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ شداد اس قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ شدید اور شداد 2 بھائی تھے۔ شدید کی وفات کے بعد شداد بادشاہ بن گیا۔ شداد جب بادشاہ بنا تو اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیل گئی۔ بے حد مال و دولت اکٹھا ہو گیا۔ سلطنت کو ایسا عروج ملا کہ اس وقت دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ بہت سے بادشاہ اور ملک شداد کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اسی تسلط اور غلبے کی وجہ سے شداد بے غرور پیدا ہو گیا، اور وہ ایسا ظالم و متکبر ہوتا گیا کہ ایک دن اس نے خدائی کا دعویٰ ہی کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل و دماغ غرور سے بھر چکا تھا۔ پھر شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد کہنے لگا، کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کو عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ اور رہی جنت کی بات، تو مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود نے شداد کو کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ اس کے لیے شداد نے دنیا بھر سے تعمیراتی کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر احقاف بھیجیں۔ دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر شداد کو بھجوا دی گئیں۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں، اور ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے سجایا گیا۔ اور پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے، اور ان نہروں کی دیواروں اور فرش یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائے گئے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، امر و گلاب سے سیٹل کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوا دیے گئے، جن پر پہرے دار باری باری آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردونی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔
بازار اور دکانوں کو کم خواب و ظریفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، ہر پیشے کے لوگوں کو وہاں کام پر لگا دیا گیا۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کو شداد نے پیغام بھجوایا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص پھل لے کر میری جنت ارم میں بھجوایا کرے۔ 12 سال میں یہ جنت مکمل ہوئی اور تمام امراء و خلفاء کو منتقل کر دیا گیا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی ارم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے، یعنی کہ آپ کی جنت۔ شداد نے سب علماء کو ساتھ لیا اور پورا قافلہ بنا کر جنت کی طرف سفر کرنے لگا۔ راستے میں وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتا رہا کہ دیکھو اس جنت کے بدلے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہہ رہے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا، یہ دیکھو میری قدرت، میری دولت اور میری جنت، اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے سب لوگ شداد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر شداد پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا اور دوسرا پاؤں وہیں گھوڑے کی رکاب میں تھا کہ ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا نہیں، اس قدر بھی فرصت نہیں۔ تو پھر اس نے کہا اتنی ہی دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر تو جاؤں۔ جواب ملا نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا چوکھٹ پر۔ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ کی آواز آئی اور تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ جو ارم والے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا، یعنی اس نے اتنی شاندار جنت بنائی تھی لیکن اس کے اندر وہ پاؤں نہیں رکھ سکا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اقتدار اعلیٰ، عظمتوں، خوبیوں کا مالک ہے۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا مگر شہر کے آثار برآمد ہوئے۔ 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے ناسا نے دریافت کیا یہ شہر 3000 سال قبل از مسیح سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی اور اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا اور اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود باقی ماندہ لوگ اور شہر ثلاثہ کے آس پاس آباد تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا تو شہر کا سرا مل گیا لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ تھی کہ یہ پورے کا پورا شہر گندک کے جوہر میں غرق تھا، یعنی عذاب کے اثرات ابھی تک موجود تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے۔ کیسی لگی ویڈیو بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔